नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, भाई बुज़ुर्ग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने मेराज वाली रात जो हजूर का शक सदर हुआ उस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। हजूर नबी अकरम का शक सदर यानी हल्क से लेकर नाभ तक हजूर का सीना मुबारक खोला गया, दिल को निकाला गया और सोने के तश्त में आब ज़मज़म के पानी से ये धोया गया और उसमें ईमान व हिकमत को अंडेला गया। ये अमल 3 बार हुआ है। इमाम मुस्लिम ने इसको जिक्र किया है, हदीस नंबर है 321 में। जो बचपन में जब हजूर छोटी उम्र में थे और बच्चों के साथ खेल रहे थे, उस वक्त जो फरिश्ते आए और हजूर को लिटा के आपका सीना खोल कर दिल को निकाल कर आब ज़मज़म से धोकर दोबारा उसमें से एक हिस्सा जो था, जो हदीस के अल्फाज यूँ है, फ़क़ाल हाज़ा हज़्ज़ुश शैतान मिन का, वो हिस्सा जो शैतानी हिस्सा होता है जिसमें शैतान वसवसे पैदा करता है, उसको निकाला गया और वहाँ जो है शफ़क़त व मोहब्बत को रख दिया गया। ठीक है, ये इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया है, हदीस नंबर 321 है। लेकिन इस रिवायत के आखिर में एक बात है जो काबिल तवज्जो है, वो ये है, क़ाल अनसुन क़द कुन्तु अरा असर ज़ालिकल मख़ीत फ़ी सदरिही। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के सीने पर उस सिलाई के निशानात देखे थे। तो इसका मतलब ये है, ये आलम अजसाम की बात है, जागते हुए हजूर का शक सदर हुआ। और इसी तरह हदीस नंबर 322 में भी इसी का जिक्र हुआ है। आगे हदीस नंबर 323, 324 और 325, ये 3 हदीसें हैं जिसमें मेराज वाली रात जो हजूर का शक सदर हुआ ना, उसका जिक्र किया गया कि कैसे फरिश्ते आए। ये अल्फाज हदीस के सुने, हजूर फरमाते हैं अना भी मक्का था, मैं मक्के में था, फ़नाज़ला जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, फ़फ़ारज सदरी सुम्मा गसलहु मिन माइ ज़मज़म, फिर उन्होंने मेरे सीने को खोला, फिर उसको आबे ज़मज़म से धोया। सुम्मा जाअ बितस्तिम मिन ज़हबिन मुब्तली हिकमतन व ईमानन, सोने के तश्त में जो ईमान व हिकमत को लाया गया था वो मेरे दिल में अंडेल दिया गया। फ़अफ़रग़हा फ़ी सदरी सुम्मा अतबक़हू, फिर जब ये अमल मुकम्मल हो गया तो फिर मेरे सीने को उसी तरह बंद कर दिया गया। यही अल्फाज अगली 2 हदीसों में। जब ये साबित हो गया कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शक के सदर सही हदीस से साबित है और इमाम मुस्लिम ने इस पर अहदीस लिखी हैं, तो अब देखना ये होगा कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 3 दफ़ा शक के सदर क्यों हुआ, दिल मुबारक सीने से क्यों निकाला गया। अब ये भी ज़रा गौर तलब अल्फाज हैं, क्योंकि हदीस में आता है कि ये कहाँ से कहाँ तक सीना खोला गया। ये सही मुस्लिम की रिवायत है और हज़रत मालिक बिन सअसा, हज़रत अनस बिन मालिक से भी है और हज़रत मालिक बिन सअसा, इनसे भी ये रिवायत मौजूद है कि जब हजूर ने कहा ना, फ़शुरिह सदरी इला कज़ा व कज़ा, मेरे सीने को यहाँ से यहाँ तक खोला गया। क़ाल क़तादतु फ़क़ुल्तु लिल्लज़ी मअय मा यानी, तो हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज़ की इसका क्या मतलब है कि इला कज़ा व कज़ा, यहाँ से यहाँ तक खोला गया। तो फरमाया इला अस्फली बत्निही फस्तुखरिज क़ल्बी फ़ग़ुसिल बिमाइ ज़मज़म, कि हजूर ने फरमाया हल्क से लेकर बतन तक, यानी दूसरी रिवायत में नहर से इला बतन तक के अल्फाज हैं, यानी यहाँ से हल्क से लेकर नाफ तक हजूर का सीना मुबारक खोला गया। गोया ऐसे था जैसे पूरा हजूर नबी अकरम का बाईपास हुआ हो, इस अंदाज में ये खोला गया है, इस अंदाज में 3 दफ़ा। अब हिकमत इसमें क्या है, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं ये 3 दफ़ा हजूर का जो शक सदर हुआ, सीना मुबारक खोला गया, दिल निकाला गया, इसमें हिकमत क्या है। आप फरमाते हैं पहली बार जब शक सदर हुआ ये इसलिए हुआ ताकि आपके कल्ब मुबारक से जमे हुए खून का लोथड़ा निकाला जा सके। वो खून का लोथड़ा जो आपके दिल मुबारक से निकाला गया, क्यों निकाला गया, इसलिए कि वो हिस्सा था जहां शैतानी वसवसे पैदा होते हैं, इसलिए उसमें से कीना और हसद जो था उसको निकाल दिया गया। फिर क्या रख दिया गया, हाफिज इब्न नुऐम लिखते हैं कि फिर आपके दिल में शफकत और रहमत को दाखिल कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी दफा जब शक सदर हुआ वो हुआ बेसत के वक्त,
جب پہلی وحی کا نزول ہونا تھا اس سے پہلے آپ کا یہ شک صدر ہوا۔ دوسری بات یہ اس لیے ہوا کہ آپ کے دل میں حصول وحی کی استعداد رکھ دی جائے، اللہ کا کلام نفسی آپ کے دل پر نازل ہونا ہے۔ یہ قلب مصطفیٰ کی شان ہے کہ جس کلام کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اپنا یہ کلام پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قلب مصطفیٰ کی شان ہے کہ اللہ کے اس کلام کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہم جو کلام پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کلام لفظی ہے، ہم لفظ پڑھتے ہیں۔ حضور پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ اللہ کی صفت کلام ہے۔ جس طرح آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت کی صفت کلام، اللہ کی آواز کو، اللہ کے کلام کو رسول اللہ نے سماعت کی ہے، اور حضور کے قلب مبارک کی یہ شان ہے کہ اللہ کا کلام یہ سن سکتا ہے۔ تیسری بار جب آپ کا شک صدر ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ معراج کے واقعات، مثلا عجائبات برزخ، آیات الہیہ دیکھنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ حضور نے برزخ کو دیکھا، حضور نے جنت دوزخ کو دیکھا، ان میں جو کچھ معاملات تھے اس کا مشاہدہ کیا، آسمانوں کی سیر کی، سماوات کا سفر تھا، ملکوت سے ملاقات تھی، جبریل امین ساتھ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے رسول اللہ نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ تو اس لیے یہ شق صدر ہوا، اس میں وہ ہمت و قوت رکھ دی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسم ظاہری کے ساتھ اور سر کی آنکھوں سے جو ہے اللہ رب العزت کا دیدار بھی کرے اور اللہ کی آیات کا مشاہدہ بھی کر سکیں۔ بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ پہلی دفعہ جب آپ کا شک صدر ہوا، یہ اس لیے ہوا تاکہ آپ کو علم الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے۔ دوسری دفعہ جب شک صدر ہوا، یہ اس لیے ہوا تاکہ آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے۔ تیسری دفعہ جب شک صدر ہوا، یہ اس لیے ہوا تاکہ آپ کو حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے۔ اس کی مثال دے کے میں وضاحت کر دوں، آگ جلاتی ہے، یہ یقینی علم ہو جائے تو علم الیقین، اور اگر ہم کسی کو دیکھ لیں کہ آگ کی وجہ سے وہ جلا ہے آنکھوں کے سامنے تو عین الیقین، اور اگر ہاتھ بیچ میں رکھ کے اس کا مشاہدہ کر لیں تو یہ حق الیقین ہو جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات حق الیقین کے مرتبے پر پہنچے، باقی انبیاء علم الیقین عین الیقین کے درجے پر تھے، لیکن سرکار دو عالم نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار حاصل کر کے حق الیقین کا درجہ حاصل کیا۔ اب یہاں پر زیادہ میں گفتگو نہیں کرتا، ایک دو باتیں میں عرض کر دوں۔ مقالات کاظمی میں غزالی زماں راضی دورہ علامہ سید احمد شاہ کاظمی نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے کہ علامہ تقی الدین سبکی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں خون کا لوتھڑا پیدا فرمایا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ انسان کے دل میں شیطان جو کچھ ڈالتا ہے، یہ لوتھڑا اس کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال پیدا کرے، شبہ پیدا کرے کہ اگر نکالنا ہی تھا تو اس لوتھڑے کو رکھا کیوں گیا جس میں یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز ہے کیا، وہ جو لوتھڑا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ انسان کے دل میں وہ حصہ ہے، شیطانی حصہ، جو برائی کو قبول کرتا ہے۔ جس طرح قوت سامعہ آواز کو، اور قوت باصرہ مبصرات کو، قوت شامہ خوشبو یا بدبو کو، قوت ذائقہ ترشی تلخی کو، قوت لامسہ گرمی سردی وغیرہ کو، یہ کیفیات قبول کرتی ہے۔ اسی طرح دل کے اندر یہ منجمد خون کا لوتھڑا شیطانی وسوسوں کو قبول کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے، اگر کوئی اعتراض کرے جب یہ بات تھی کہ اس کو نکالنا ہی تھا اس لوتھڑے کو، تو پھر اللہ رب العزت نے پیدا ہی کیوں کیا؟ تو اس اعتراض کا جواب علماء کرام یوں دیتے ہیں کہ اس کے پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ وہ اجزاء انسانیہ میں سے ہے، لہٰذا اس کا پیدا کرنا خلقت انسانی کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، تاکہ پھر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ حضور کے اندر تو یہ چیز تھی ہی نہیں، اللہ نے پہلے پیدا کی پھر اس کو نکالا۔ یہ شان ہے، اس کا نکال دینا یہ امر آخر ہے، یہ ایک دوسرا معاملہ ہے جو تخلیق کے بعد طاری ہوا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی نظیر بدن انسانی میں اشیاء زائدہ کی تخلیق ہے، وہ دیتے ہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے بدنی انسانی میں اشیاء زائدہ کی تخلیق، مثلا ناخون کا بڑھنا، اب ہم ناخون کاٹتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، مونچھوں کا بڑھنا، مونچھیں کاٹ دیتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یہ بدن انسانی کی تکمیل کے لیے یہ چیزیں تھیں،
اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھی وہ حصہ رکھا گیا، پھر اس کو نکال دیا گیا۔ یہ حضور کی عظمت و شان ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک ہمزاد پیدا کیا ہے، ایک شیطان پیدا کیا ہے جو یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن یہ حدیث سنیں اور اپنے دل کو خوش کریں، ایمان تازہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہے، ایک شیطان ہے جو برے وسوسے پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میرے ہمزاد کو مسلمان کر دیا ہے اور اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اب وہ سوائے خیر کے میرے دل میں کوئی چیز پیدا نہیں کرتا۔ یہ حضور کی عظمت ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ اب اس میں یہ جو شک صدر ہے، یہ جو معاملہ ہوا، حضور کا بائی پاس ہوا ایک قسم کا، کہ حلق سے لے کر ناف تک پورے سینے کو کھولا گیا، دل کو نکالا گیا، آب زمزم میں دھویا گیا، سونے کا تشت لایا گیا، اس میں حکمت راز کیا ہے، کیا کیا اس میں حکمتیں ہیں، یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کے گوشے گزار کروں گا، آپ کو بیان کروں گا، جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حدیث پاک کی برکات سے مالا